صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ کہ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، اب آنکھوں میں آنسو بھی نہیں بچے اور دل میں برداشت بھی نہیں ہے، اب میں گر جاؤں گی اور قدم لٹکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جب بھی صبر کرنا حد سے زیادہ مشکل لگ رہا ہو تو قرآن پاک کی یہی آیات جو نور سحر بن کر ہمیشہ جگمگاتی ہیں کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھا کریں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، کیونکہ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ میں عافیت میں ہوں اور اللہ پاک کا شکر بجا لاؤں۔ جانتے ہو کہ صبر کب آتا ہے؟ جب اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر، اور جس کو یقین آ جائے اللہ پر اور اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل خلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگے اور جینے کی کوئی وجہ نہ نظر آئے، تب خود کو یہ دلاسا دینا، خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری ہر تکلیف کا مداوع کر رکھا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بھی بہتر ہوں گے۔ میرا دل جب بھی ہارنے لگتا ہے، جب بھی میرا صبر ختم ہونے لگتا ہے، تو بس میں خود کو یہ یاد کروا دیتی ہوں کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش تو ایمان والوں کی ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنی محبت میں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مشکل میں بھی مجھ پر کامل یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ بس یہی بھروسہ اور یقین میری بھی ہمت بڑھا دیتا ہے، اور پھر میرا صبر مزید بڑھ جاتا ہے کہ اب آزمائش ختم ہوگی تو صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے اور اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے بھی ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو طاہر رب کی طرف سے وہ ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت ضرور آتی ہے، اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر ہوتا ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا حق بھی ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟
صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس اپنے رب پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ واقف ہے تمہاری تکلیفوں سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسرے کو فوقیت دی جائے گی، تو بس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے صبر کیے رکھو، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ بہترین صبر کا ذکر آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ کیا وہ بالکل نہیں روئے تھے؟ وہ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں کھو دی تھی، اور یہ صبر جمیل تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے کہ میں اللہ کو جیسا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ ہوتا ہے صبر، غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائیں، اور یقین ایسا کہ تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دے۔ آنکھیں برستی رہیں، اور برسوں بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی رہی۔ اگر آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب آپ کو گھائل کرتی ہے، وہ اس خاموشی کے پیچھے کے صبر سے خوب واقف ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے کہ معجزے ہوتے ہیں۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے ہو، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہو۔ تو یقین رکھو کہ تمہارے صبر کا صلہ قریب ہی ہے۔ اے کن فیکن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید اور جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور ان مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔